ہر مشکل اور نازک صورتحال میں اپنے سیاسی حریفوں پر بھاری پڑ کر انہیں دنگ کر دینے والے آصف علی زرداری نے ایک مرتبہ پھر خود کو پاکستانی سیاست کا مستند جادوگر ثابت کر دیا ہے۔ لیکن ایک زرداری سب پر بھاری ثابت ہو جانے کے باوجود سابق صدر اب مصر ہیں کہ اس نعرے کو تبدیل کیا جائے اور ایک زرداری سب سے یاری کے نعرے کو فروغ دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے بھاری اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا مجھے یہ نعرہ لگا کر گناہگار نہ کیا جائے۔ تاہم آصف زرداری کے مداحین کا اصرار ہے کہ انہوں نے سیاسی دانش اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل دشمنوں کو مات دے کر خود کو اپنے ساتھی سیاستدانوں سے زیادہ برتر ثابت کیا۔ ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اگر زرداری نہ ہوتے تو عمران خان کا اقتدار سے جانا، شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا اور حمزہ کا وزیر اعلیٰ رہنا کسی بھی صورت ممکن نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آصف زرداری نے سب سے یاری ڈال کر ایک مرتبہ پھر خود کو عمران خان اور ان کے ساتھیوں سے بھاری ثابت کر دیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جس طرح آصف زرداری نے پچھلے ایک برس میں عمران مخالف سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور پھر انہیں تحریک عدم اعتماد لانے پر راضی کیا، وہ ایک ناممکن ٹاسک تھا۔ 16 مارچ 2021 کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جب آصف زرداری نے بغیر نام لیے نواز شریف کی ملک واپسی اور جمہوری جدوجہد میں حصہ ڈالنے کی بات کی تو مریم نواز ناراض ہو گئی تھیں۔ تب آصف زرداری نے عمران سے چھٹکارے کے لیے لانگ مارچ کے بجائے ایوان کے اندر سے تبدیلی لانے کی تجویز دی تھی، لیکن نواز لیگ اور مولانا فضل الرحمان اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کر لانگ مارچ کرنے پر مصر تھے۔ حکومت مخالف جماعتوں کی صفوں میں انتشار کے ماحول میں تب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صرف ایک سال بعد یہی جماعتیں عمران کو زیر دام لے آئیں گی اور کان سے پکڑ کر اقتدار سے باہر کر دیں گی۔ جب پی ڈی ایم میں شامل اکثریتی جماعتوں کے قائدین لانگ مارچ اور استعفوں کو ٹرمپ کارڈ قرار دے رہے تھے، تب زرداری نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ کبھی ہم سے بھی سیاست سیکھ لیا کریں۔ آصف زرداری کی سیاست کے نتیجے میں اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا پروگرام بنانے والی اتحادی جماعتیں آج اقتدار میں ہیں اور عمران خان استعفیٰ دے کر قومی اسمبلی چھوڑ چکا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آصف زرداری سے پہلے پاکستانی سیاست میں نوابزادہ نصر اللہ خان ایک ایسی شخصیت تھے جو مختلف جماعتوں کو جوڑ کر اتحاد بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ مخالفین کو ساتھ ملانے کا ملکہ ہی تھا کہ جس کے بلبوتے پر نوابزادہ نصر اللہ خان نے جنرل ایوب سے جنرل مشرف تک کے خلاف احتجاجی تحریکیں منظم کی۔ نوابزادہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آصف زرداری ان کی سیاسی روایات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی توڑنے کے بجائے جوڑنے پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں احتجاجی تحریکوں اور سیاسی اتحادوں کی ایک قدر مشترک اور خاصہ رہی ہے، وہ ہے تبدیلی کی تحریکوں کا طویل احتجاج، تشدد، توڑ پھوڑ اور آخر میں حکومت وقت کی رخصتی کا غیر آئینی انداز اور طریقہ کار۔ لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان کی اقتدار کے ایوانوں سے رخصتی وہ پہلا موقع تھا جب سڑکوں پر صدائے احتجاج اور ہنگاموں کے بغیر منتخب ایوان کی مرضی سے حکومت گھر چلی گئی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے آئینی طریقہ کار کے تصور کی صورت گری کا معمار اگر آصف علی زرداری کو قرار دیا جائے تو اس پر یقین کی کئی وجوہات ہیں۔ گزشتہ سال مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات حکومت کے لیے ایوان بالا میں عددی اکثریت میں اضافے کی وجہ سے آئینی اور جمہوری مضبوطی کا ذریعہ بننے والے تھے، مگر یوسف رضا گیلانی کی غیر متوقع جیت نے تحریک انصاف کی ہر حوالے سے مضبوط سمجھے جانے والی حکومت کی فصیل میں چھوٹا سا شگاف ڈال دیا۔ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ اور اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے فیصلوں سے لا تعلقی کی وجہ سے 27 مارچ 2021 کا مجوزہ مارچ ملتوی ہوا تو مخالفین نے اس پر شادیانے بجائے۔ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی اپوزیشن اتحاد سے علیحدگی سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ حکومت مخالف جماعتوں کے پاس آئندہ انتخابات کی تیاری کے سوا اقتدار میں آنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جارحانہ اور تلخ تنقید سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے اشتراک کے بغیر اپنی جنگ علیحدہ لڑنا چاہتے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان احتجاج کے بجائے انتظار کی پالیسی پر گامزن ہو گئے تھے۔ لیکن پھر 5 فروری کو اچانک آصف زرداری بلاول بھٹو کے ہمراہ شہباز شریف کے گھر پہنچ گئے، جس نے سیاست کے بظاہر پرسکون پانیوں میں تحریک عدم اعتماد کا ایسا پتھر پھینک دیا جس کی لہروں نے حکومتی اتحاد کے لیے طوفان اٹھا دیا۔ بالآخر وفاق اور پنجاب کی حکومتیں اس کی زد میں آ گئیں۔ پھر وہ وقت آیا جب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ۔ لیکن جب حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ خطرے میں پڑی تو آصف زرداری نے پھر سے اپنی سیاست کا جادو جگایا اور پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کا راستہ بند کر دیا۔
مسلم لیگ نون کے لیے یہ پہلا موقع نہیں جب آصف زرداری کے سیاسی مشورے اور معاونت نے ان کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کیا ہو۔ 2008 کے انتخابات سے قبل نواز شریف کی جماعت APDM کا حصہ بن کر انتخابات کو لا حاصل قرار دے کر بائیکاٹ کا راستہ اختیار کر چکی تھی۔ ایسے میں آصف زرداری نے نواز شریف کو انتخابی عمل میں شرکت پر قائل کیا، جس نے بعد میں مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں اقتدار کی راہ ہموار کی۔ اس کا تسلسل 2013 کے انتخابات میں مرکز میں بھی حکومت کے حصول میں مددگار ثابت ہوا۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے مختلف الخیال سیاسی قوتوں کو حکومتی مراعات سے اپوزیشن کی مشکل بھری صفوں میں لانے کے لیے آصف زرداری کام کر رہے تھے۔ آصف زرداری کی اس صلاحیت کے پیچھے عملی سیاست کی تفہیم کا وہ درس ہے جو دہائیوں کے تجربات سے حاصل کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی میں آصف زرداری نے جو وقت جیل کی سلاخوں کے باہر گزارا، اس میں ان کا کردار پس منظر میں رہ کر حکمت عملی وضع کرنے کا تھا۔ پیپلز پارٹی کی 2008 میں بننے والی حکومت کے بعد آصف زرداری کی مشہور زمانہ مفاہمت کی سیاست کے جوہر کھلے۔ انہوں نے پرویز مشرف کی چھٹی کروانے کے بعد دیگر سیاسی قوتوں کے ساتھ اشتراک اور تعاون کا راستہ اختیار کیا۔ اس میں بیشتر وہ سیاسی جماعتیں تھیں جن کے ساتھ ماضی میں پیپلز پارٹی کا بدترین سیاسی دشمنی کا طویل پس منظر موجود تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک روز چودھری ظہور الہی کا خاندان پیپلز پارٹی کے ساتھ شریک اقتدار ہوگا۔ اس طرح ولی خان کی جماعت اور پیپلز پارٹی کے درمیان پرتشدد مخاصمت کو بھول کر سیاسی یکجائی میں آصف زرداری کا تلخیاں بھول کر آگے بڑھنے کا فلسفہ کارفرما تھا۔ ان سب سے بڑھ کر مسلم لیگ نون بالخصوص شریف خاندان اور بھٹو فیملی کے درمیان سیاسی انتقام اور نفرت کی 2 دہائیوں پر مشتمل سفر میں مفاہمت کا موڑ بھی انہی کے مرہون ملت تھا۔ اس لیے پاکستانی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ آصف زرداری کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے کوئی اپوزیشن اتحاد ایک وزیر اعظم کو جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کرنے میں کامیاب ہوا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس موو کی کامیابی میں دیگر عوامل کے ساتھ آصف زرداری کی سیاسی مہارت اور ذہانت نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس لیے یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ سیاست کے جادوگر آصف زرداری نے سب سے یاری ڈال کر خود کو حریفوں پر بھاری ثابت کرنے کا اعزاز برقرار رکھا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔